آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو, آپ پہ جادو اثر نہیں کرے گا. حضور پر جو اثر ہوا تھا وہ امت کی تعلیم کے لیے تھا, ورنہ آپ یہ سوچیں گے حضور باوضو نہیں رہتے. نادان, میرے رسول, اللہ اکبر, ہمارا ایمان یہ ہے وضو کو ان کی نالین کے صدقے طہارت ملی ہے, یہ اپنا ایمان ہے. لوگ وضو کر کے باوضو ہوتے ہیں اور وضو کو اہمیت مصطفیٰ کی نالین کے صدقے میں ملی ہے. آپ وہاں تک نہ جایا کریں, وہاں جو کچھ ہے وہ تعلیم امت کے لیے ہے. اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور باوضو رہیں, انشاءاللہ جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا. اور جو باوضو رہتے ہیں فرشتے ان کے دوست بن جاتے ہیں. جتنے متقی بنو گے اتنی برکتیں ملے گی. جے پال جوگی کو تنہائی میں بلا کر پرتھوی راج چوہان نے کہا, جے پال تو نے ہر وقت سب کو پچھاڑا ہے, اس فقیر میں ہے کیا, اس فقیر میں ہے کیا کہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا. تب پرتھوی راج چوہان کو جے پال جوگی نے جواب دیا, مہاراج مجھ سے بڑا جادوگر بھی ہندوستان میں تو ہے نہیں. اگر مجھ سے بڑا جادوگر بھی ہندوستان میں ہوتا اور آپ اسے لے آتے تو وہ معین الدین پر جادو نہیں کر سکتا. اور اس فقیر میں کیا ہے, سادہ سا وجود, پیوندار کپڑے, پاؤ روٹی, یعنی آدھی سے آدھی پاؤ روٹی, چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا, افطار کے وقت چباتا ہے, پانی سے افطار کرتا ہے. اس میں ہے کیا؟ تو سن لو اس کا جواب کیا تھا. پرتھوی راج چوہان کو جے پال جوگی کا جواب یہ تھا, مہاراج میں نے اس کی پوری زندگی کو جادو کے زور سے جانچا. میں نے دیکھا اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی عورت کو نظر بھر کے نہیں دیکھا. اس کی آنکھوں میں, اس کی نگاہوں میں اتنا تقدس ہے, اس لیے اس پر جادو اثر نہیں کر سکتا. اگر اس پر جادو کا اثر کروانا ہے, جس دن جادو اثر کرے گا یا تو وہ پاگل ہوگا یا تو مر جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کی آنکھوں کو آوارہ کرو, ناپاک کرو. اس کے سامنے کوئی عورت جائے اور وہ کسی عورت میں مصروف ہو جائے, دیکھ لے نظر بھر کر, پھر اس پہ جادو اثر کرے گا. اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے. آخر مرد تو آگ کی طرح ہوتے ہیں, مرد تو جو ہے وہ بہت عجیب ان کا حال ہوتا ہے. مرد تو موم کی طرح ہوتے ہیں, عورت کا حال آگ کی طرح ہے. جب آگ کے قریب موم اور موم کے قریب آگ, اگر موم نہیں پگھلے گا کم سے کم نرم تو ہوگا. معین الدین آخر مرد ہے اور وہ بھی وطن سے 7 سمندر دور ہے. اس کے پاس لڑکی کوئی جائے گی وہ نہ دیکھے, ہو ہی نہیں سکتا. پرتھوی راج انہیں اپنے جیسا بشر سمجھ رہا تھا, سارے مسائل اپنے جیسے سمجھنے پر ہے. اگر قطب الدین بختیار کاکی کے انداز میں ان کو دیکھ لیتا تو شاید وہ یہ جرأت نہیں کرتا. پھر کیا ہوا, پرتھوی راج نے اجمیر شریف کی خوبصورت لڑکیوں کو چنا, کا جاؤ جا کر کے معین الدین کے آگے پازیب بجانا, وہ تمہاری طرف دیکھے گا, جو کرے گا کرنے دینا. ساری لڑکیاں جمع ہو کے آئی, انہیں یوں لگتا تھا جیسے یہ ہمارے باپ داداؤں کی طرح کوئی ہے. آ کر کے ارد گرد گھومتی رہی. میرے خواجہ گردن جھکا کر مراقبے میں تھے. یہ مراقبہ ہی بڑی عجیب چیز ہے. انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی تو ہم بتائیں گے مراقبہ کیسے کرتے ہیں اور اس کی برکتیں کیا ہے, یہ ایک الگ عنوان ہے. تو مراقبے میں تھے. بس اس کو حضور اشرفی میاں کے انداز میں یہ سمجھ لیں. وہ فرماتے ہیں, حضور سرکار شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں, یہ راز ہے اشرفی بتا دو. جھکا کے سر بیٹھتے ہو تم کیوں, یہ راز اے اشرفی بتا دو. تمہیں تصور ہوا ہے کس کا, یہ کس کی شکلیں ہنسی ہے دل میں. جب یار کی ہنسی شکل دل میں سما جاتی ہے تو دل کے آئینے میں ہے تصویر یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. لوگ کہتے ہیں یہ گردن جھکا کے کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ذرا دل والا تو بن, جس دن گردن جھکے گی اس دن جلوہ یار نظر آئے گا. وہ بڑے عجیب معاملات ہیں, وہ بڑے عجیب منزلیں ہیں. اللہ اکبر. تو سرکار غریب نواز گردن جھکا کر کے بیٹھے ہیں. لڑکیاں آتی ہیں پازیب بجا کے چلی جاتی ہے. وہ بادشاہ پوچھتا ہے کیا ہوا, کب پتا نہیں اس کے سینے میں پتھر ہے یا دل, وہ تو دیکھتا ہی نہیں, ہماری طرف تکتا ہی نہیں. اس نے تو ہمارے حسن کی توہین کی ہے. اس نے لڑکیوں کو گالیاں دی, کہا جاؤ تم کسی کام کی نہیں ہو, یہ کام میری بیٹی کرے گی. پرتھوی راج کے گھر میں اکلوتی بیٹی تھی, بڑی جوان تھی اور بڑی خوبصورت, حسین جمیل خوبصورت جوان. بیٹی سے کہا بیٹی
भारत की आबरू का सवाल है और भारत की लाखों औरतों की इज्जत का सवाल है। ये मुसलमान है, जिस दिन बढ़ेंगे किसी औरत की इज्जत को छोड़ेंगे नहीं। जा अपनी आबरू लुटाकर भारत माता की आबरू बचा ले। उसने कहा बस अपने हुस्न का जो है वो करतब तो आपने बार बार देखा है ना, अभी जाती हूं। आखिर वो फकीर इंसान ही तो है। गई, सज धज कर गई और जाने के बाद वो इतनी चतुर चालाक और होशियार थी, सीधा अना सागर में पहुंची और जाने के बाद अना सागर का पानी अपने बदन पे डाला। और आप जानते हैं मेरी जबान हया खामोश है, अगर कोई इंसान अपना बदन गीला कर ले तो कपड़े पहनना और न पहनना दोनों बराबर ही होते हैं ना। कपड़े पहनकर भी इंसान नंगा हो जाता है। वो इतनी होशियार थी, चतुर चालाक थी, जब अना सागर का पानी बदन पे डाला तो हिंदुस्तान की तहजीब के मुताबिक जो पुराना लिबास था, जो पहले ही आधा नंगा रहता है इंसान, जो साड़ी पहनी हुई थी वो और जेवरात में लदी हुई थी, कपड़े गीले करके जब खड़ी हो गई। सोचिए, जब एक 17-18 साल की कड़ियल जवान लड़की जंगल में जहां कोई ना हो, दरिया के किनारे खड़ी हो और पाजेब पैर के बजा रही हो, मेरे ख्वाजा अब भी मुराकबे में। उस लड़की ने जुरत करके कहा, मोइनुद्दीन मेरे हुस्न की तौहीन न कर, एक नजर मुझे देख तो सही। बस इतनी बात थी कि वो एक नजर देखेगा और जादू का असर हो जाएगा। मेरे ख्वाजा ने नजर उठाने से पहले अपनी चादर उसकी तरफ फेंका और फरमाया, बेटी मेरा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता कि कोई लड़की को इस हालत में देखे जो तेरी हालत है। हातिम ताई की बेटी बगैर दुपट्टे के आई थी तो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी चादर उतार के उसके सर पे डाला था और फरमाया था, किसी औरत को ये हक नहीं कि मर्दों के सामने सर खुला करके आए। बेटी ये हमारे घराने की रीत है कि नंगे सर आने वाली लड़कियों को हम अपनी चादर उड़ाया करते हैं। तब उस लड़की ने कहा, मेरा बाप तो कहता है कि तुम लड़कियों के दिलदादा और औरतों के दिलदादा हो और तुम तो मुझे बेटी कह रहे हो। कहा, बेटी मेरा मजहब यही है, हम उम्र बड़ी जो होती है औरतों की उनको माँ समझते हैं, बराबर होने वाली को बहन समझते हैं, छोटी रहने वाली को बेटी समझते हैं, और कोई चौथा रिश्ता हम बगैर निकाह के किसी के साथ लगा ही नहीं सकते। तो उस लड़की ने कहा, क्या यही आपका मजहब है? कहा, हाँ यही मेरा मजहब है। कहा, मेरा बाप तो कुछ और कहता है। कहा, बेटी वो झूठ कहता है। तो तब उसने कहा था कि जिस कौम के मोइनुद्दीन हसन के तकवे का ये आलम है, उस कौम के मोहम्मद के तकवे का आलम क्या होगा। मोइनुद्दीन मुझे भी कलमा पढ़ाओ और इस्लाम में दाखिल कर लो। मेरे ख्वाजा ने अपनी निगाहों के तकद्दुस से पृथ्वीराज के घर में इस्लाम पहुंचाया। ये है दीन और ये है जादू की हकीकत जो मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है हम अपने अकीदे को मजबूत करेंगे, तवक्कुल को मजबूत करेंगे। अल्लाह ताला